روزنامہ ورقہ تازہ کی سلور جبلی تقریبات کے تحت اردو صحافت ماضی، حال اور مستقبل کے عنوان سے ایک قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں اردو صحافت کو درپیش مسائل اور ان کے حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اردو صحافت ماضی، حال اور مستقبل، یہ وہ عنوان ہے جس پر ہوٹل اتیتھی کے کانفرنس میں قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ادیب و قلمکار علامہ اعجاز فروخ کی صدارت میں منعقدہ سیمینار میں ممبئی کے روزنامہ ہندوستان کے مدیر سرفراز آرزو، یشونت کالج کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر انیس قمر، ڈاکٹر مسرت فردوس اور NSB کالج کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ارشاد احمد خان نے نہایت پرمغز مقالے پیش کیے۔ سیمینار کے آغاز میں ڈاکٹر ارشاد احمد خان نے ناندیڑ میں اردو صحافت کی تاریخ کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا۔ دوسرا مقالہ پروفیسر انیس قمر نے اردو صحافت کے ارتقاء کے تحت پیش کیا۔ اسی طرح روزنامہ ہندوستان کے مدیر سرفراز آرزو نے ہندوستان میں اردو صحافت کو درپیش چیلنجز کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا، جبکہ خواتین میں ڈاکٹر مسرت فردوس نے مراٹھواڑے میں اردو صحافت کے عنوان سے اپنا مقالہ پڑھا۔ اردو صحافی چنتا کیا ہے اور وہ اس میں عوام کے مسائل کتنے، جب عوام کے مسائل ہوں اور اس میں صحیح طور پر عوام کے مسائل کی نشاندہی کی جائے، جس پر حکومتوں کو توجہ دی جانی چاہیے، دیگر اداروں کو توجہ دی جانی، تب تو وہ اردو اخبار بہت پاپولر ہے، بہت مشہور ہے، بہت مقبول ہے۔ ایسے بھی اخبار ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیپر میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا جیسے سوشل میڈیا، آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیز بھی آج کل اپنا پیج فیس بک پہ ضرور رکھ رہی ہیں، تو اخباروں کو بھی چاہیے کہ ان کا انٹرنیٹ ایڈیشن رکھیں۔ اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ دیدہ دیب بھی ہوتا ہے، اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں۔ وہ تو صحافیوں کو دیکھنا چاہیے، اور ان کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے۔ جب تک کہ وہ نہیں ہوگا صحافت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اخبارات کے مسائل بہت ہیں، اس کے باوجود وہ ان کی جواں مردی ہے کہ وہ لوگ اخبار نکال رہے ہیں، دوسرے اخبار ہوتے تو دم توڑ دیتے۔ دراصل اردو اخبار والے تھوڑا خناعت پسند بھی ہیں، تھوڑا بھی مل جائے تو ان کو اخبار نکالنے کے اتنا بھی مل جائے تو وہ اخبار کو جاری رکھتے ہیں، لیکن بالکل ہی نہ ملے تو ان کے لیے دشواری ہو جاتی ہے۔ میں ایسی کوئی تاریخی نہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اردو اگر ہندوستان میں کم بولی جا رہی تو دنیا میں کم نہیں بولی جا رہی ہے۔ آج مشرقی ممالک میں اردو، جاپان میں اردو ہے، مغربی ممالک میں اردو ہے، آج اردو کی بڑی قیمت ہے۔ اردو زبان کی اپنی سخت جانی ہے کہ اتنے مشکل اور نامساعد حالات میں بھی اس نے اپنے وجود کو برقرار رکھا ہے۔ سخت جانی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اپنی شیرینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 30 برس ورقہ تازہ کے مکمل ہو جانا جوئے شیر لانے کے سے کم نہیں ہے۔ ان حالات میں بغیر اشتہارات کے اور بغیر قارئین کے، جبکہ اردو کا قاری اخبار خرید کے پڑھنے کو تیار نہیں، ان حالات میں بھی اخبار کو جاری رکھنا اور مسلسل 25 سال جاری رکھنا بلا شبہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ آج روزنامہ ورقہ تازہ کی سلور جبلی تقاریب کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ ہمارے اس ناندیڑ شہر کے MLA علی جناب DP ساونت صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اور وہ افتتاح کرنے کے بعد کافی جو ہے لوگوں نے اخبار کے بارے میں بات کہی، اور اخبار کی جو بھی پالیسی رہی، اخبار کے خبروں کے تعلق سے اپنا اظہار خیال کیا۔ خاص طور سے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے علامہ اعجاز فروخ صاحب، جو عالمی سطح کے ادیب ہیں، مورخ ہیں، شاعر ہیں اور بہت اچھے مقرر ہیں، وہ یہاں آئے، انہوں نے جو ہے وقت دیا اور اس کے بعد اخبار کے بارے میں بہت کچھ باتیں کہیں جو میرے لیے مشعل راہ ہے، یعنی آگے میں اخبار چلاؤں تو اس کے لیے ان کی تقریر میرے لیے ایک مشعل کا کام کرے گی۔ تمام مقالہ نگاروں نے اردو صحافت کے مختلف ادوار کی روشنی میں اردو کے اخبارات اور صحافیوں کے حالات بیان کیے، اور اردو صحافت کے مختلف جہتوں کا ذکر کرتے ہوئے اردو صحافت کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے محبان اردو سے اردو اخبارات سے جڑ جانے کی اپیل کی، جبکہ صحافیوں سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں بہتر انداز میں نبھانے کی نصیحت کی گئی۔ اردو صحافت کے عنوان سے سیمینار کے انعقاد کے لیے اردو روزنامہ ورقہ تازہ کے مدیر محمد تقی اور ان کے فرزند محمد نقی شاداب کی ستائش کی گئی۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں سامعین شریک ہوئے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔